اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، آپ شارٹ نوٹس پر تشریف لائے۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ کل کے انوگریشن جو چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے کی، جی پی آئی گرین پاکستان انیشیٹو کی، اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ناصر منیر صاحب نے کی، اس کے بارے میں ہے۔ جی پی آئی چیف آف آرمی اسٹاف اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نے مل کر جب انوگریٹ کیا کچھ سال پہلے، تو اس کے جو مقاصد تھے وہ بڑے کلیئر تھے کہ پاکستان بھر کے اندر جو زراعت کا سیکٹر ہے، ایسا سیکٹر جو کہ پاکستان کی معیشت کو نہ صرف ریوائیو کر سکتا ہے بلکہ بہت چند عرصے کے اندر اس کے مثبت نتائج بھی دے سکتا ہے، اس سیکٹر کو ٹرانسفارم کیا جائے۔ اب اس سیکٹر کو ٹرانسفارم کس طرح کیا جائے؟ اس سیکٹر کے اندر نئے سیڈز انٹروڈیوس کرائے جائیں، جو کہ دنیا بھر کے اندر سیڈ ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، جینیٹکلی موڈیفائڈ سیڈز استعمال ہو رہے ہیں، جین ایڈیٹڈ سیڈز استعمال ہو رہے ہیں، پیسٹ ریزسٹنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ویدر ریزیلینٹ سیڈز استعمال ہو رہے ہیں، ان کو متعارف کرایا جائے۔ ایگریکلچر سیکٹر جو کہ انفارچونیٹلی ہم یہ تو بات ضرور کرتے ہیں کہ زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، زراعت کی امپورٹنس امپلائمنٹ کو دیکھ کر آپ لے لیں، زراعت کی امپورٹنس جی ڈی پی کی کنٹریبیوشن کو دیکھ کے لے لیں، لیکن اس کے اندر اوور دا پیریڈ آف ٹائم میکنائزیشن نہیں ہو سکی، اور آج بھی ہم وہ پرانے اسکریپ یارڈ سے اٹھائے ہوئے ہارویسٹرز اور پرانے میکنائزیشن استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ییلڈ لاسز اور گرین لاسز کا سبب بن رہے ہیں۔ سو جی پی آئی کے تحت میکنائزیشن کو انٹروڈیوس کرایا جائے۔ میکنائزیشن کے اندر ٹریکٹرز ہیں، میکنائزیشن کے اندر ہارویسٹرز ہیں، ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم۔ پانی کنزرویشن ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے، جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں تمام کاشتکاروں کو فوکس کرنا چاہیے کہ اگر پانی کو آج ہم کنزرو کریں گے تو کل ہمارے بچوں کے لیے اور ہماری آنے والے نسلوں کے لیے زراعت ممکن ہوگی، اور ہمیں پانی کو کنزرو کرنے کے لیے وہ میتھڈز استعمال کرنے چاہیے جس کے اندر واٹر کنزرو ہوتا ہے، جس طرح بیڈ سوئنگ ہے، فرو سوئنگ ہے، پیوٹ سسٹم کا استعمال ہے، جس کے اندر ڈرپ اریگیشن کا استعمال ہے، جس کے اندر واٹر لائننگ کا استعمال ہے۔ سو اس چیز کو ٹرانسفارم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب بھر کے اندر اربنائزیشن ہو رہی ہے، ریپڈلی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، یہ تو اس گورنمنٹ نے آ کے پہلی بار ضلعوں کے اندر ایک ماسٹر پلانز بنانے شروع کیے، جو کہ میری نالج کے مطابق پنجاب کے بہت سارے اضلاع کے اندر بن چکے ہیں۔ گرین براؤن ایریا پہلی بار آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے، ورنہ گرین براؤن ایریا کی اس صوبے کے اندر کوئی تمیز نہیں تھی۔ جس کا جہاں دل کیا فیکٹری بنا دی، جس کا جہاں دل کیا ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی، ٹاپ کلاس ایگریکلچر فرٹائل لینڈ کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اتنی ریپڈ انڈسٹریلائزیشن اور اربنائزیشن جو ہے وہ لینڈ پورشنز آپ کے دن بدن ریڈیوس ہوتے جا رہے ہیں۔ جب لینڈ پورشنز ریڈیوس ہو رہے ہیں تو لامحالہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی کل کو خدا نہ خواستہ ایک چیلنج بن سکتی ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل ہے کوآپریٹ فارمنگ۔ اس کا حل ہے کہ تمام فارمرز مل کر اکٹھے ہو کر فارمنگ کریں، جس طرح دنیا بھر کے اندر ہے۔ اب کوآپریٹ فارمنگ کیوں؟ کوآپریٹ فارمنگ کے اندر جب لینڈ ایریا زیادہ ہوگا تو ییلڈ بہتر ہوگی، میکنائزیشن ہو سکے گی، سیڈ بہتر آ سکے گا، تو اور کوآپریٹ فارمنگ انٹروڈیوس کرائی جا سکے، اور نئے ایسے میتھڈز آف پلاننگ جن سے آج تک ہم جان نہیں چھڑا سکے وہ ہوں۔ سو یہ جی پی آئی کے تحت ایسے انیشیٹوز تھے جن کو مد نظر رکھا گیا جی پی آئی کے اندر کہ اس سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنا ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی زراعت اور لائف سٹاک کیوں؟ تو میں نے پہلے جس طرح آپ کو بتایا کہ زراعت اور لائف سٹاک اس لیے کہ ایگریکلچر کے اندر 60% لائف سٹاک ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ذریعہ معاش لینڈز نہیں ہیں، لیکن ان کے جانور ہیں جن سے اس کا سلسلہ روزگار ہے، جن کے ان کے بچے پڑھائی کر رہے ہیں، بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، وہ جانوروں کی افزائشیں ہو رہی ہیں۔ اور ایگریکلچر سیکٹر اس لیے کیونکہ اگر ایگریکلچر سیکٹر پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر ٹرانسفارم ہوگا تو آپ کی ملک کی اکانومی ریوائیو ہوگی، اور اس بات اور یہ حقیقت ہے، اور الحمدللہ اس حقیقت کو پہلی بار جانا گیا، مانا گیا، اور پہلی بار مل کر ایک کلیکٹیو ایفرٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب آئیں پنجاب کے اندر جب یہ جی پی آئی آیا
تو پنجاب کے اندر چیف منسٹر کی جو ویژن کی عکاسی کی اس جی پی آئی نے، گرین پاکستان انیشیٹو کی، اس کو چیف منسٹر پنجاب نے ذاتی طور پر خود مانیٹر اور سپروائز کیا. اس کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے ذاتی طور پر لیڈ کیا. اور اگر میں ذکر نہ کروں، جو پہلے ایڈجوٹنٹ جنرل تھے جنرل عاصم ملک اور آج ہمارے ڈی جی آئے ہیں، انہوں نے اس کو جس طریقے سے اسپیئر ہیڈ کیا اور اس کو جی پی آئی کو اسٹیبلش کیا کہ یہ تمام ایریا اس کو کوآپریٹ فارمنگ میں بدلا جائے، اس کے اندر میکنائزیشن کی جائے، جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ پہلے کی. اب جو سٹیپس آپ نے جی پی آئی کے تحت اٹھائے وہ انیشیٹوز، اس کے اندر آپ ایگری مال، اب ایگری مال کا کانسیپٹ جو کل چیف منسٹر پنجاب نے اور چیف آف آرمی سٹاف نے انوگریٹ کیا، ایگری مال کا کانسیپٹ ہے کہ ایک چھت کے نیچے فارمرز کو وہ تمام سہولتیں ملیں، سیڈ ملے، فرٹیلائزر ملے، پیسٹیسائڈ ملے، میکنائزیشن ملے، جو اس کو 10 دکانوں پہ جا کے ملتی ہیں، اور ان 10 دکانوں پہ اس کو ریٹ انشور نہیں ہوتا. سو ایگری مال کے اندر پروفٹ، زیرو پروفٹ پہ ایگری مال رن کریں گے اور ایم آر پی ریٹس پہ فارمرز کو اشیاء دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہائی ٹیک مشینری رینٹل سروس، بہت ساری ایسی مشینری ہیں جو فارمرز کے پاس نہیں ہیں اور آج بھی رینٹل سروسز پہ چلتی ہیں. آپ کے تمام ہارویسٹرز رینٹل سروسز پہ چلتے ہیں. آپ کے ٹریکٹرز جو کہ 85 ہارس پاور پلس ہیں وہ رینٹل سروسز پہ چلتے ہیں. سو رینٹل سروس جو چیف منسٹر پنجاب کا ویژن ہے اور جو چیف آف آرمی سٹاف کا ویژن ہے، وہ رینٹل سروس کا یہ ویژن ہے کہ پنجاب کی ہر تحصیل کے اندر ایک رینٹل سروس ہو، اور ایک ایسی رینٹل سروس ہو جس سے ہر فارمر جا کے فائدہ اٹھائے. اور ایک اوبر ماڈل، یہ ایک مشکل ماڈل ضرور ہے، لیکن اگر ہم اپنی سمت اور ایک ڈائریکشن نہیں بنائیں گے تو اس کی طرف ہم کام نہیں کر سکیں گے. ایک اوبر ماڈل ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے اپنا ہارویسٹر بک کرایا ہے، میں نے اپنی ڈرون بک کرائی ہے، آج اس فارم پہ ہے، مجھے 2 گھنٹے بعد ملے گی، مجھے 2 دن بعد ملے گی. اس کے اوپر ہمارا کام ہوا. بلڈوزرز جو ایک فلیٹ تھی 297 بلڈوزرز کی ایک فلیٹ تھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی پاس، جو جائکا نے گفٹ کیے تھے 1990 اور 1993 ماڈل کے. ان کا یہ ڈیمانڈ کا عالم یہ ہے کہ آج بھی 70,000 گھنٹے کی بکنگ ہوئی ہے، اور ان کا بڑا اہم کردار ہے آپ کے تھل ایریا، آپ کا پوٹوار ریجن کے اندر زمین کو فلیٹن آؤٹ کرنا، زراعت کے لیے قابل زراعت بنانا. وہ بلڈوزرز کو ہم نے پچھلے دنوں کیبنٹ سے بھی اپروو کروایا، اور وہ ایچ آئی ٹی کو ہم دیں گے تاکہ اس کی ریپیئر اور مینٹیننس ہو سکے اور اس کی باقاعدہ انوینٹری مینٹین کی جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ لیمز کی سروسز ہم پرووائڈ کریں گے، فارمرز کو بتائیں گے کہ ویدر کنڈیشنز کیا ہیں، پانی کس وقت لگانا ہے، پیسٹ کی اس وقت کیا کون سا پیسٹ آ رہا ہے، کون سی ادویات استعمال کرنی ہے. لائف سٹاک سیکٹر، جس طرح میں نے پہلے آپ سے بات کی، لائف سٹاک سیکٹر کے اندر پہلی بار آپ کے جانوروں کو ٹیگنگ اینڈ ٹریسبلٹی جی پی آئی کے تحت کی جا رہی ہے. اس کے اندر آپ کے جانور پہلی بار کیو آر کوڈ کے ساتھ ٹیگ ہو رہے ہیں. پہلی بار بریڈ امپروومنٹ پر کام کیا جا رہا ہے. پہلے آپ کے پاس میٹ کی بریڈ نہیں تھی، اور اگر ملک کی بریڈ تھی بفلو کے علاوہ تمام بریڈ آپ کے امپورٹڈ تھی، فریزینز، آپ کی جرسیز. پہلی بار بریڈ امپروومنٹ پر کام کیا جا رہا ہے، ایگزوٹک سیمنز منگوائے جا رہے ہیں. پہلی مرتبہ ایس ٹی جینیٹکس کے ساتھ مل کر سبجی کے اندر ایک سیکس سیمن کا باقاعدہ سیگریگیٹر مشین لگی ہے، جو کہ سیکس سیمنز آپ کی بفلو کے اندر بھی انٹروڈیوس ہوں گے، ایگزوٹک سیمن بھی فارمرز کو بہت کم پیسوں کے اندر دستیاب ہوں گے. وی آر آئی جو ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے، وہ آپ کی ڈوزز بناتی ہے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی. 10 ملین ڈوزز ہیں، وہ پیوریفائڈ نہیں ہیں. ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں ڈریپ کے ساتھ رجسٹر کرانے کی. سو اس کی کیپیسٹی انہینسمنٹ کہ وہ اتنی ڈوزز بنا سکے کہ ہمیں ڈوزز کہیں سے منگوانی نہ پڑے. اب آئیں کل کے اوپر. کل یہ سارا میں نے آپ کو جو سٹیپ بائی سٹیپ بتایا کہ جی پی آئی کا مقصد کیا تھا، زراعت کا مقصد کیا تھا، کون سے جی پی آئی کے تحت انیشیٹوز تھے. تو کل جب آنریبل چیف منسٹر پنجاب وہاں تشریف لے کر گئیں، اور وہاں جنرل عاصم منیر صاحب نے، چیف آف آرمی سٹاف نے ان کو ریسیو کیا، اور جب ہم نے کل وہاں دیکھا تو یقین کریں کہ معجزے سے کم نہیں تھا. ایک ایسا چولستان جو کہ ڈیزرٹ تھا، اس کے اوپر روڈ گراس لگا ہوا ہے، اس کے اوپر الفا لگا ہوا ہے، اس کے اوپر گندم کی فصل لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر میکنائزیشن جس کا میں نے ذکر کیا، ٹریکٹرز چل رہے ہیں ڈرائیور لیس،
اس کے اوپر پیوٹ سسٹم چل رہا ہے, ڈرپ اریگیشن چل رہی ہے, ڈرونز کے ساتھ سپرے ہو رہا ہے, ڈرون کے ساتھ سیڈ کا براڈ کاسٹ ہو رہا ہے, ڈرون کے ساتھ پیسٹیسائڈ پھینکی جا رہی ہے, فرٹیلائزرز پھینکے جا رہے ہیں, ریسرچ سینٹرز بنے ہیں. تو یہ وہ خواب تھا جس کی الحمدللہ جو خواب ہمارے پرائم منسٹر نے دیکھا, جو خواب ہماری چیف منسٹر نے دیکھا زراعت کے اندر ٹرانسفارمیشن کا, اور چیف آف آرمی سٹاف نے دیکھا, اور کل باقاعدہ طور پر اس خواب کی تعبیر تھی اپنی آنکھوں سے جو ہم نے دیکھا, اور پہلی مرتبہ تمام سیکٹرز کو اکٹھا کیا. دیکھیں کوئی بھی کام, یہ ہمیشہ بچپن سے ایک کہاوت سنی ہے کہ ایک لکڑی کا پیس کو توڑیں یا 10 کو توڑیں تو مشکل ہو جاتا ہے. کوئی بھی کام اگر آپ مل کر کریں گے تو اس میں بہتری آئے گی. پرائیویٹ سیکٹر آن بورڈ, جی پی آئی کے تحت سب آن بورڈ, اور اس سیکٹر جو سیکٹر واقعی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, جو سیکٹر اس پوری معیشت کا پہیے کو گھما سکتی ہے, ریوائیو کر سکتی ہے, اس کی ٹرانسفارمیشن کے لیے پہلی مرتبہ مل کر کام کیا جا رہا ہے. اب تھوڑا سا میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ کے بارے میں بھی اور انیشیٹوز کے بارے میں جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ضرور بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں ایک ایسی گورنمنٹ آئی جس کو تقریباً 1 سال ہونے جا رہا ہے, جس نے آ کر پہلی مرتبہ یہ روایت توڑی. اس نے ملبہ پچھلی حکومت پر نہیں پھینکا. ایک ایسی حکومت اور ایسی لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ کی صورت میں آئی جس نے ملبہ پچھلی حکومت کی ناکامیوں پر, کام چوریوں پر اور نکھد حکومت کی کمزوریوں پر نہیں پھینکا, بلکہ کہا کہ اس صوبے کے خزانے, اس صوبے کی عوام کے لیے, زراعت کے لیے, کاشتکاری کے لیے, فلاح کے لیے, صفائی کے لیے, تعلیم کے لیے, صحت کے لیے کھلے ہیں. اور 1 سال کے کم عرصے کے اندر 80 انیشیٹوز امپلیمنٹ کروائے, اور جس کے اندر کسان کارڈ ایک ایسا فلیگ شپ انیشیٹو جس کے اندر ابھی تک تقریباً 42 بلین روپیز کی خریداری ہو چکی ہے. 6.25 لاکھ فارمر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. 14 لاکھ درخواست آئی. گرین ٹریکٹر انیشیٹو 16 لاکھ اپلیکیشن آئی. 7,000 ٹریکٹر ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. 9,500 ٹریکٹر جانا ہے. پہلی بار آپ کا سولرائزیشن, آپ کی 80% ڈیزل کے جو فارمرز تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, الیکٹرک ٹیوبلز کو کنورٹ کیا جا رہا ہے, 50% سبسڈی دی جا رہی ہے. پہلی بار انٹرنشپ پروگرام انٹروڈیوس کیا. آج وہ بچے فیلڈ پر کام کر رہے ہیں, اور جب ان کی 1 سال بعد انٹرنشپ ختم ہوگی تو ان کے پاس ایکسپیرینس ہوگا پڑھائی کے ساتھ ساتھ. لائف سٹاک کارڈ انٹروڈیوس کیا جس کے تحت ابھی تک 1 لاکھ جانور رجسٹر ہو چکا ہے. 1 لاکھ جانور کے اندر سے 50,000 جانور, 50,000 پلس جانور پائٹس کے تحت ٹیگ ہو چکا ہے, جس کے ذریعے ابھی تک 70 کروڑ روپے کی خریداری ہو چکی ہے. اور سپر سیڈر سب سے بڑا انیشیٹو جو کہ اسموگ, اینٹی اسموگ ایک انیشیٹو تھا جس کے لیے ہم نے اسموگ کا خاتمہ کرنا تھا, اور ہمارا وعدہ تھا کہ ہم 2 سال کے عرصے کے اندر 5,000 سپر سیڈر دیں گے. 1,000 سپر سیڈر ڈسٹریبیوٹ کر دیا. آج 1,800 سپر سیڈر بک ہوا ہے, اور اگلی چاول کی فصل کے ہارویسٹ سے پہلے 5,000 سپر سیڈر دیں گے. سو ان شارٹ وائنڈنگ اپ کرتے ہوئے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو وعدہ کیا ہے الحمدللہ انہوں نے ثابت کیا اس کو وفا کرنے میں. مریم نواز شریف نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ پنجاب کے ہر سیکٹر کے اندر ریولوشن لانی ہے. انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ پنجاب کے ہر سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنا ہے, اور زراعت کیونکہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے تو ہمارا سلوگن ہے کہ اگر کاشتکار اس صوبے میں خوشحال ہوگا تو معیشت چلے گی اور پنجاب خوشحال ہوگا. بہت شکریہ. سر یہ ایک بڑا اہم جو ہے آرمی چیف سید جنرل آصم منیر اور ضلع پنجاب کا ایک بہت اہم اقدام تھا یہ جو کہ کل چولستان میں آپ نے بتایا. لیکن گزشتہ سالوں کی اگر ہم بات کریں تو کپاس میں پاکستان پوری دنیا میں 4تھے نمبر پر جو ہے وہ آ رہا تھا, لیکن اس سال کپاس کی کیا صورتحال رہے گی اور اس وقت جو ہماری زرعی لینڈ ہے پورے پنجاب میں وہ کتنی ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے, اور یہ آج کل زراعت کو لے کر یہ ہمارا ٹاپ کنسرن ہے. یہ صرف کنسرن چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کا نہیں ہے, بلکہ اس پہ جی پی آئی بھی بہت کلوزلی کام کر رہی ہے, مل کے کام کر رہے ہیں. جی پی آئی اور ہم مل کے اس کاٹن کے ریوائیول کے لیے کام کر رہے ہیں. کاٹن کے لیے میں نے جس طرح سیڈ کی بات کی,
सीड का रिवाइवल जीपीआई के तहत एक वन ऑफ द इनिशिएटिव है। सीड का रिवाइवल जब तक नहीं होगा, ऐसा सीड जब तक नहीं आएगा जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट और जो कि हीट रेजिस्टेंट है, कॉटन की फसल उतनी कामयाब नहीं हो सकेगी। अब दुनिया कॉटन की क्रॉप के अंदर जीएमओ पर जा चुकी है। हम सीएम साहिबा के साथ, मुझे भी इत्तेफाक मिला, जब हम चाइना गए तो वहाँ हम बीजीआई गए। बीजीआई की टीम सीएम साहिबा की दावत पर पंजाब लाहौर तशरीफ़ लाई और हमने, सीएम साहिबा ने उनको कहा कि हमारा जो कॉटन का सीड है आप इसे लेकर जाएं और इसको हमें जीन एडिट कर दें, और जीन एडिट कर दें ताकि वो क्लाइमेट रिजिलियंट हो सके, पेस्ट रिजिलियंट हो सके और कॉटन की फसल कामयाब हो। और हमारी एग्रीकल्चर की टेक्निकल टीम अगले 2 हफ्ते के अंदर बीजीआई दोबारा वापस जा रही है और हमने अर्ली कॉटन साउथ पंजाब के अंदर, हाइब्रिड राइस कोई क्रॉप नहीं है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए फार्मर्स ने लगाना शुरू किया और वाटर जिस तरीके से डिप्लीट हो रहा है उसका अंदाज़ा फार्मर्स को जल्द होना चाहिए। हमने पहली बार 10 लाख एकड़, चीफ मिनिस्टर पंजाब का दिया हुआ टारगेट 10 लाख एकड़ अर्ली कॉटन लगाने जा रहे हैं, जो कि 15 फरवरी और 31 मार्च के दरमियान लगती है, जिसका अगर रूटीन में देखा जाए तो वो 4 लाख एकड़ से कभी ज़्यादा नहीं लगी 15 फरवरी से 31 मार्च के दरमियान। तो हमने जो अपना टारगेट सेट किया है वो किया 10 लाख एकड़, 6 लाख एकड़ ज़्यादा। उसके लिए हमारी मुसलसल एफर्ट है और कोशिश है और हमें यकीन है कि जिस तरीके से हमने अपना गंदम का टारगेट पूरा किया है, इस तरीके से हम अपना अर्ली कॉटन का टारगेट भी पूरा करेंगे। दो सवाल आते हैं। एक तो गंदम का सीजन बिल्कुल करीब है, आपने उसका भी हदफ मुकर्रर कर दिया है। क्या जो कीमत मुकर्रर करेंगे उसको एक दफ़ा लग तो यही रहा है कि ना कोई पॉलिसी साजी इस वाले से आई कि आप गंदम नहीं खरीद रहे, क्योंकि तैयारी शुरू हो जाती होती है अभी 1 माह कबल, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई आप गंदम खरीदने के मूड में किसान से। किस तरह से उस रेट को जो आप तयन करेंगे उसको इंश्योर करेंगे कि वो उस पर एग्जीक्यूशन भी हो? और दूसरा ये बता दें कि ज़राअत के हवाले से कपास के इलाकों में गन्ने की फसल के बहुत ज़्यादा जो टेंडेंसी थी वो बढ़ती चली जा रही थी, उसको कम करने के लिए अब आपने क्या ख़ुसूसी इक़दाम किए? मैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, मैं सबसे पहले गंदम की बात करूं। मैं ये आपसे देखें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो टारगेट दिया जाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम प्रोक्योरमेंट के साथ नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम प्राइस सेट करने के साथ नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम किसी तरीके से मार्केट के अंदर सेल परचेज के साथ नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपना टारगेट गंदम का खुद सेट किया 1 करोड़ 60 लाख एकड़। हमने खुद रिव्यू किया, सेल्फ असेसमेंट की, और उसको जब हम चीफ मिनिस्टर साहिबा के पास लेकर गए तो हमने टारगेट दिया 1 करोड़ 65 लाख एकड़। फेडरल गवर्नमेंट ने हमें टारगेट दिया 1 करोड़ 65 लाख एकड़। हमने उस पर मेहनत करनी शुरू की, काम करना शुरू किया। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो इतने इनिशिएटिव्स किए हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह अमल दरामद इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। फार्मर्स को अपनी गवर्नमेंट पर, अपनी चीफ मिनिस्टर्स पर एतमाद था, जो कि उन्होंने वादा किया कि मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगी। और जब हमारा सर्वे हुआ क्रॉप रिपोर्टिंग का, तो हमारा सर्वे आया 16.25 मिलियन एकड़, सो 1 करोड़ 62 लाख एकड़। फेडरल गवर्नमेंट ने जब सर्वे किया सैटेलाइट के थ्रू, उस सर्वे के अंदर आया 1 करोड़ 62 लाख एकड़। और लिम्स ने जब सर्वे किया तो उसके अंदर अब सर्वे आया 1 करोड़ 71 लाख एकड़। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। उसके साथ साथ मैं आगे जो आपने बात की जोनिंग की और शुगर केन और कॉटन की, देखें ये जोनिंग एग्रीकल्चर के अंदर इंट्रोड्यूस कराना लाजिम है। इसके ऊपर आप बहुत रैपिडली काम कर रहे हैं, लेकिन यकीनन आप फार्मर को ये नहीं कह सकते कि तुम गन्ना छोड़ो और इसकी तरफ जाओ, वो कहेगा जी मुझे मुनाफा इसमें। अंटिल एंड अनलेस आप जोनिंग को इंसेंटिवाइज दे के इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे, जोनिंग अमल दरामद नहीं हो सकती। सो जो अर्ली कॉटन का हदफ हमने अपना सेट किया है, जो कि हमेशा 4 लाख एकड़ रहा है, हमने 10 लाख एकड़ किया है। उसके अंदर हमने ये इंसेंटिव दिया है कि जो फार्मर अर्ली कॉटन लगाएगा वो 1 से 12 एकड़ का फार्मर 5 एकड़ जो कॉटन लगाएगा उसको 5 एकड़ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से किसान कार्ड के थ्रू 5,000 रुपीज़ इंसेंटिव मिलेगा। सो ये एक हमने इंसेंटिव दिया है फार्मर्स को कि वो इस इंसेंटिव के थ्रू कम से कम उनकी सीड का जो पैसा है
وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ان کو انسینٹیوائز کر دیا ہے تاکہ وہ اس انسینٹیو کے تھرو اپنی کاٹن کی فصل لگائیں. سر آپ نے گندم کے حوالے سے کہا یہ سن لیے پھر داڑھی سن لیے تو پھر بس کر دی. اچھا آپ نے گندم کے حوالے سے کہا کہ آپ کا ٹارگیٹ وہ پورا ہے، لیکن جو مارکیٹ میں سٹیک ہولڈر ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ اس کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہی ہے یا بتا رہی ہے. اس کی ایک وجہ خود قید سالی جو ہے اس سال بارشیں کم ہوئی ہیں، اس کی بھی ایک وجہ. کیا گورنمنٹ کا اس حوالے سے نمبر پورا ہے؟ اور خاص کر جو اپنی اسیسمنٹ ہے، قید سالی ہوتی ہے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کیونکہ فوڈ سیکورٹی از اے امپورٹنٹ ایلیمنٹ. تو گورنمنٹ کی وہ تیاری کیا ہے؟ آپ نے اس کے اوپر ہی رہنا ہے کہ گندم چلے وہ آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، لیکن بھارت نہیں یہ ڈپارٹمنٹ ہے میرا، اس کا میں جواب دے گندم کی پروکیورمنٹ کی بات کریں، وہ تو فوڈ ڈپارٹمنٹ تھا. تو کیا اس حوالے سے کوئی تیاری ہے کہ اس کے اوپر گورنمنٹ بھی کام کریے کہ نہیں کر رہی؟ میں بالکل آپ کے اس سوال کا خوشی سے جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے یہ سب فورسز مانتی ہیں کہ جو ٹارگیٹ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو چیف منسٹر پنجاب نے دیا الحمدللہ وہ میں نے آپ کو اس لیے 3 سروس بتائے. میں نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا کراپ رپورٹنگ کا سروے بتایا، میں نے آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کا سیٹلائٹ کا سروے بتایا، میں نے آپ کو لمس کا سروے بتایا. اور لمس کے سروے کے اندر ہمارے گیون ٹارگیٹ سے اس کے اندر آیا 1,71,00,000 ایکڑ. سو بیسکلی گیون ٹارگیٹ سے زیادہ گندم لگی. سو نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے سوال پوچھا کہ قحط سالی کے متعلق، دیکھیں 2.5 ماہ ہو گئے ہیں بارشیں نہیں ہوئی، تو ایک ڈراؤٹ لائک سچویشن ضرور کریٹ ہوئی ہے اسپیشلی ان ایریاز کے اندر جو کہ رین فیڈ ہیں. اب رین فیڈ ایریاز وہ ایریاز ہیں جس طرح تھل کا ریجن ہے، خوشاب، جھنگ، بھکر، لیا، اور رین فیڈ ایریاز ہیں جو پوٹوہار کا ریجن ہے. سو یہ ان سب ایریاز کی اگر آپ گندم کی فصل ملا لیں تو 1,72,00,000 ایکڑ میں سے یہ ایریا بنتا ہے 15,00,000 ایکڑ. سو ایک تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 1,72,00,000 میں سے یہ 15,00,000 ایکڑ ہے. ہم نے ادھر اپنی ٹیمز موقع پر بھیجی ہیں، ایڈوائزری جاری کیا ہے، ان کو بتایا ہے کہ جو ریمیڈیز، دیکھیں کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے اور ہم اس سے بری طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں. اور ہمیں اسی لیے میں نے ذکر کیا اس جدت کا جو سیڈز کے اندر میکنائزیشن ہے. جب تک اس چیز کو ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے تو ہم کلائمیٹ چینج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہم نے ان کو ایک ایڈوائزری جاری کی اور اس کے اندر ان کو بتایا کہ آپ یہ اسٹیپس لے سکتے ہیں اس ڈراؤٹ لائک سچویشن سے دور نبٹنے کے لیے. لیکن جو ہم نے ایریا اور کراپ کو اسیس کیا اس کے اندر کراپ ابھی متاثر نہیں ہوئی. اور آج ہی میں صبح سن رہا تھا کہ شاید بارش کی پیشن گوئی ہے بھی صحیح، فورکاسٹ ہے، اور اللہ کرے آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ کرے بارش ہو اور ہماری فصل جو ہے جو ٹارگٹ پورا ہوا ہے اس کے اندر اچھا گرین پڑے اور اچھی ییلڈز آئیں. یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے آخری سوال کر لیں. گرین انیشیٹو پاکستان کے فوائد بھی بتائے اور کہا کہ خواب تھا تو دیکھا گیا وہ پورا ہو رہا ہے. سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، کوئی بھی قدرتی آفات آ جائے تو ادارہ جو ہے سب سے بڑھ چڑھ کر آگے ہوتا ہے اور امداد کر رہا ہوتا ہے. یہ کام جو زراعت ہے، معیشت ہے، اس کی بہتری تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو بیسیکلی ناکامی ہے سول گورنمنٹ کی کہ وہ زراعت جیسے شعبے کو بھی آگے نہیں لے جا سکتے اور ادارہ یہاں پہ آ کے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے. سو جی پی آئی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کے پرائیویٹ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اگر کوئی کام کرے، دیکھیں یہ کرائسس نہیں ہے اس وقت، یہ کرائسس 2 کرائسس ہیں. آپ کے سوال کا جواب ہے. نمبر 1 کرائسس ہے کہ ہماری اکانومی وہاں نہیں ہے جہاں ہونی چاہیے تھی. اب اس کا کون قصوروار ہے میں پیچھے حکومت پہ جا کے ملبہ نہیں گراؤں گا. الحمدللہ میرے پاس اتنا مٹیریل ہے کہ اگر مجھے یہ کوریج کی کمٹمنٹ ہوتی رہے تو میں یہاں 5 گھنٹے بیٹھ کے بھی بول سکتا ہوں، کیونکہ میں نے کام کیا ہے. ہم نے اپنی لیڈرشپ کے ویژن کے تحت پنجاب کے 10-11 مہینے کے اندر محنت کی ہے. تو آپ کا نمبر 1 اکنامک ریوائول، نمبر 2 اکنامک ریوائول لنکڈ ہے میجرلی ود ایگریکلچر. نمبر 2 ایک ایمرجنسی لائک سچویشن اگر آپ ایگریکلچر کے اندر نہیں کریٹ کریں گے، اگر آپ ایمرجنسی لائک سچویشن کریٹ کر کے ٹرانسفارمیشن نہیں کریں گے، چاہے وہ میکنائزیشن کے اندر ہو، چاہے وہ سیڈ کے اندر ہو، چاہے وہ ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم کے اندر ہو، اور آپ ایک چھت کے نیچے ایگری مال بنا کر فارمرز کو تو سہولت دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ سب مل کر اکٹھے ہو کر اس کے ایفرٹ نہیں کریں گے تو یہ ہم کسی جگہ پہنچیں گے نہیں. تو یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ان میں کامیاب ہوں گے، اور اس سیکٹر کے اندر زراعت کے اندر
पंजाब के काश्तकार को खुशहाल करेंगे, चाहे उसकी यील्ड्स हैं, चाहे उसकी मुनाफा बख्श उसकी जो जिन्स है उसका मुनाफा है, चाहे उसकी मैकेनाइजेशन है, और इसके लिए हम तेज़ी से काम भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।